اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے فالورز کو حلال کھانے اور حلال کمانے کا حکم دیا اور حرام سے خود بھی بچے، اور جتنے ان کے فالورز ہوتے تھے، جتنے ان کے عقیدت مند ہوتے تھے، ان کو بھی حرام سے بچنے کا حکم فرماتے تھے۔ اور ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اولیاء اللہ نے کبھی بھی اپنی زندگی کے کوئی بھی لمحات شریعت کے خلاف نہیں گزارے۔ اللہ کا ولی کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے شریعت کے مطابق اور موافقت میں کرتا ہے۔ ان کی زندگی تقوی پر مبنی ہوتی ہے، پرہیزگاری پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ان مشہور آیات کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ان الفاظ پہ ہم آج غور کریں گے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قرب رکھنے والے ہیں، نہ ان کو خوف ہے نہ ہی ان کو غم ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ تو گویا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزارتا ہے، متقی بن کے گزارتا ہے، تقوی کے بغیر نہیں گزارتا۔ اور تقوی ہے کیا؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا کبھی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ کیسے پھر گزرے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے کہیں کوئی اگر کسی خاردار جھاڑی کے ساتھ، کانٹے کے ساتھ کپڑا اٹک گیا تو کپڑا پھٹ جائے گا۔ فرمایا بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر رہے مگر دنیا اس کے اندر نہ رہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، دائیں بائیں شیطانی رستے ہیں، شیطان مزین کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے، تو دائیں اور بائیں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزار دینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور متقی وہی ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہوا کرتا تھا۔ حضرت جناب سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں الوقت ما اغلا من الدنیا الا بالتقوی۔ نہج البلاغہ سے یہ میں نے الفاظ لیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو قیمت ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ وقت کی قیمت اگر کسی نے لینی ہے، حاصل کرنی ہے، بندہ کہتا ہے میں وقت دیتا ہوں تو مجھے پے ملتی ہے، میں وقت لگاتا ہوں، میں کہیں بھی اگر کسی کو لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، کہیں بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں کوئی مجھ کو بلاتا ہے تو میں اس کو وقت دیتا ہوں اور اس وقت کے میں پیمنٹ لیتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وقت کی پیمنٹ لینی ہے، قیمت لینی ہے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں دنیا کے سب سے بڑی قیمت تقویٰ ہے۔ بہترین اگر پیمنٹ کسی نے لینی ہے دنیا کے اندر تو وہ تقویٰ، وہ متقی ہو جائے۔
اور اولیاء اللہ نے اپنی زندگی میں تقوی کو مرکز میں رکھا اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں المال الطیب یطہر النفس، فرماتے ہیں پاکیزہ رزق انسان کی روح کو صاف کرتا ہے اور اعمال کو مقبول بنا دیتا ہے۔ جو بندہ پاک رزق کھاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور انسان کی روح صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور روح اللہ کا امر ہے، قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے اللہ کا، میرے رب کا امر ہے۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم یعنی روح کا علم ہر کسی کو ہم نے عطا نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا، ہم نے روح کا علم بہت قلیل لوگوں کو دیا۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو روح کا علم بھی ہوتا ہے، اس فن کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ روح کو پاک اور صاف کیسے رکھنا ہے، روحانی طور پر بندہ مراتب کو کیسے طے کرے گا، درجات کو کیسے طے کرے گا، روحانی طور پر بندے کو مرتبہ کیسے ملے گا، یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ پاکیزہ رزق انسان کا ہو جائے، انسان روحانی طور پر مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے اور اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرتی انصاف اور ذمہ داری اولیاء اللہ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی حلال اور حرام کے اصول نافذ کیے تاکہ ظلم، فریب اور معاشرتی بے ایمانی کم ہو جائے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی ویسے وضاحت کر دیتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے عدل، ایک لفظ ہوتا ہے انصاف، دونوں میں بڑا فرق ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ عدل اور چیز ہوتی ہے، انصاف اور چیز ہوتی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی صحت مند ہو، دوسرا آدمی بوڑھا ہو، تیسرا بچہ ہو یا بیمار ہو، تین آدمی ہیں، آپ تینوں کو کہیں 10-10 اینٹیں اٹھاؤ تو آپ نے ان تینوں کو 10-10 اینٹیں اٹھوا کر انصاف کیا، اس کو انصاف کہتے ہیں کہ برابری کا نا، سب کچھ سب کو برابر دیا، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ بوڑھے کو اس کی طاقت کے مطابق، جوان اور صحت مند کو اس کی طاقت کے مطابق اور بیمار یا بچے کو اس کی طاقت کے مطابق وزن اٹھایا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ عدل اور انصاف میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے قرآن میں انصاف کا نہیں عدل کا حکم اللہ نے دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف نہیں کہا، عدل کہا۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے کبھی انشاءاللہ، آج یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو اولیاء اللہ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی حلال اور حرام کے اصول نافذ کیے ہیں تاکہ ظلم، فریب اور معاشرتی بے ایمانی کم ہو۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں حلال اور حرام کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہر کسی سے بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے بات ہو رہی، حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، بات ایمان والوں کو کی جا رہی ہے، مخاطب یہاں پر ایمان والوں کو کیا جا رہا، خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے
کہ اے ایمان والو، یعنی اے میرے اوپر ایمان رکھنے والو، مجھے ماننے والو، اب دھیان سے سنو تمہارا مالک تم کو کیا کہتا ہے۔ فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا بھی پاک ہونا چاہیے ایمان والے کا۔ جو ایمان والا ہے وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، ہمیشہ حلال کی طرف جائے گا۔ اور حرام کا ایک لقمہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40 دن کی عبادت کو لکیر پھیر دیتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا سیاہ کر دیتا ہے نامہ اعمال کو 40 دن کے لیے۔ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، پچھلے 40 دن کی ہوئی ہر نیکی برباد کر دیتا ہے ایک حرام کا لقمہ۔ اولیاء اللہ نے، اچھا ہم کرامات تو سنتے ہیں نا کہ یہ بھی تو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ میں نے حضرت مولا علی پاک کا قول آپ کے سامنے رکھا، امام غزالی کا قول آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں قرآن سے اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ مولا علی پاک نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، امام غزالی نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے قرآن کے عین مطابق بات کہی۔ فرمایا ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ رزق ہم نے تم کو دے دیا ہے، کھانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، پینے والی چیزیں جتنی بھی ہیں، حلال اور پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حرام سے بچنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ حرام بندہ جب کھاتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ اللہ تو تم پر رحم چاہتا ہے، اللہ تم پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ تم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، اللہ تم کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ یہاں تک فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ بتاؤ تو صحیح اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کتنا پیارا انداز اللہ نے اپنایا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات کو مان لو اور اس کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو اس لیے شکر کرنے کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے حلال کھانے کا ذکر ہے کہ حلال کھاؤ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ہم جو بھی کمائیں خیال رکھ لیں، نیت یہ کر لیں اللہ کی رضا کے لیے کما رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، اور ہمارے کمزور لوگ یا ماں باپ ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کا بھی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے ماتحت رکھا ہے، تو ہم اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اچھی کر لیں اور حلال کمائیں، تھوڑا بھی ہوگا اس میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک کمانے والا ہوتا تھا، پورا خاندان کھانے والا ہوتا تھا، اب سارا خاندان کمانے والا ہے، کسی کی پوری نہیں پڑتی۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں پوری نہیں پڑتی، آپ سارے سمجھدار۔ تو حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں، اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت نیت کی پاکیزگی پر بھی منحصر ہوتی ہے، اپنی نیت کو پاک رکھیں۔
حلال کمائی نیت کی شفافیت کا اہم حصہ ہے، اور اولیاء اللہ نے جو عملی طور پر ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اپنی زندگی گزار کر بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے اللہ رسول کے احکام پر عمل کر کے، اور تم ہمارے فالوور ہو، ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے ساتھ عقیدت رکھتے ہو، تو ہم سے کچھ لے جاؤ، ہم سے کچھ سیکھو۔ ہم اولیاء اللہ کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ بیماری دور ہو جائے، اولاد نہیں ہے، اولاد مل جائے، مجھ کٹی رہی ہوندی ہے، کٹی نہیں دیندی، اس لیے جاتے ہیں، منت مان کے آتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا کرے، مزارات پہ بھی جائیں، اولیاء اللہ کے پاس بھی جائیں، لیکن اولیاء اللہ کے پاس جانے کا مقصد تو واضح کر لیں۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، حق کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جس کو حق کی معرفت حاصل ہوگی اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ او بھائی، جس کو اللہ ہی مل جائے اس کو کسی چیز کی کمی رہ جائے گی؟ وہ محمود اور ایاز کے واقعات بہت سارے ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، میں یہاں پر حسب حال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے محمود نے اپنے دربار میں ایسے ہیرے جواہرات بکھیر دی اور کہا کہ جو جتنا اٹھا لے اسی کے، سارے دوڑ پڑے، ایاز نہیں دوڑا، ایاز وہیں پہ بیٹھا رہا۔ ایاز حبشی تھے، سیاہ فام تھے، تو بادشاہ ان سے بڑا پیار کرتا تھا، سیانے بندے تھے۔ ایاز نہیں اٹھا، جب سب نے جو جو کچھ تھا اپنی اپنی جو جہاں تک جس کی پہنچ ہو سکی اس نے اٹھا لیا اور بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہوں پر۔ بادشاہ نے کہا اٹھا لیے بادشاہ، اور بڑا شکریہ ادا کیا بادشاہ کا سب نے۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز، سب کے سامنے اونچی آواز، ایاز تم نہیں اٹھے، تم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ایاز نے بات کہی نا وہ دلوں پہ نقش کرنے والی ہے۔ ایاز نے کہا بادشاہ، جس کو بادشاہ مل جائے اس کو ان ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ مل جائیں میرے لیے اتنا ہی کافی۔ اور ہمارے بزرگ ہمیں بات بتایا کرتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے نا اسی کی، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ، کسی نے کسی چیز پہ، سب کو وہ چیزیں مل گئی۔ تو ایک جو تھا نا بادشاہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھنے والا، وہ اپنی جگہ پر جم کے بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے کہا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ دیکھ لے، جس چیز پہ ہاتھ رکھوں آپ نے کہا وہ میری ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں ہاں، میں نے جب اعلان کیا ہے کہ جس چیز پہ تو ہاتھ رکھے وہ تیری ہو جائے گی، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے اس کی۔ اس نے بادشاہ پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا، کہا بادشاہ تو میرا۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت مل جائے گی اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جانے کا واحد ایک مقصد اللہ کی معرفت۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نے آپ سے پوچھا، ابا جان آپ روزانہ سخت محنت کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ویلے نہیں بیٹھتے تھے، فارغ نہیں بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ روزانہ سخت محنت کرتے ہیں، کیا آپ آسان راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے، باپ سے تو بڑی محبت کرتی ہیں بیٹی، اور جتنی محبت بیٹیاں لیتی ہیں نا، بیٹے بھی ہوتے ہیں مگر بیٹے اتنی محبت نہیں لیتے جتنی بیٹیاں لیتی ہیں، اور اتنی محبت بیٹیاں جتنی کر جاتی ہیں نا بیٹے اتنی محبت نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن جو بیٹیاں محبت کرتی ہیں نا ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹے نہیں کرتے۔ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جناب روزانہ سخت محنت کرتے ہیں، کیا آسان راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ مولا علی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بڑے پیارے انداز سے بیٹی کو جواب دیا، فرمایا بیٹی اگر ہم آسان مگر حرام راستہ اختیار کریں تو دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو حلال کمائی زندگی کے سکون اور روح کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم آسان راستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ محنت کرتے ہیں
اور محنت کر کے پھر کمائی کرتے ہیں اور کھاتے بھی. تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں ایسا کر کے دکھایا. اسی طرح حضور بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی، ایک دن کسی نے حضور بابا صاحب سے یہ بات کہی، ان کو غیر شرعی سرمایہ کاری کی پیشکش کی جس میں بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، آپ بزرگ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا. لیکن ہوگی وہ غیر شرعی، ظاہر سی بات ہے. آج کل بھی لوگ بڑا آزماتے ہیں نا جی، جو بھی تھوڑا سا دین کی طرف چلتا ہے اس کو لوگ آزمانا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اس وقت بھی یہ سلسلہ چلتا تھا. تو غیر شرعی طور پر سرمایہ کاری کرنے کی اس نے آفر کی. آپ نے فرمایا اگر یہ رزق میری روح کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں دنیا کی دولت کیوں قبول کروں. روح کی صفائی پاکیزہ رزق سے، صرف پاکیزہ رزق سے میسر آئی. روحانی سکون اور اللہ کی رضا حرام دولت سے زیادہ اہم ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مزدوروں کی تنخواہ میں سے، آپ نے بھی مزدوری کی اور باقی مزدور بھی تھے، تو آپ نے تنخواہ میں سے اپنے حصے کی رقم واپس کر دی، نہیں لی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیوں نہیں لی، اپنا حصہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا مجھے شک گزرا کہ کہیں دینے والے کی کمائی حرام نہ ہو. اتنا بھی احتیاط کیا کہ کہیں دینے والے کی کمائی حرام نہ ہو، اور وہ حرام جو حالانکہ میرے لیے حلال تھا مگر چونکہ مجھے شک پڑ گیا، اور جس چیز میں شک ہو جائے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو. حضور کا فرمان بھی ہے کہ جس چیز نے تجھے شک میں ڈالا اس کو چھوڑ دے. تو حضرت امام غزالی نے اپنے حصے کی تنخواہ کو چھوڑ دیا. فرمایا مجھے شک ہوا کہ کہیں دینے والے کی کمائی حرام نہ ہو. حرام کمانے سے انسان کی اپنی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، اپنی صحت بھی برباد ہوتی ہے، نسلوں تک کی بربادی ہو جاتی ہے حرام کمانے سے اور حرام کھانے سے. اس لیے حلال کی طرف آئیے اور حلال کمائیے، حلال کھلائیے، پھر بچے بھی فرما بردار ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے عزیز و اقارب بھی بڑی محبت کے ساتھ ملیں گے. اچھا آج کل نا ہم بڑی جلدی سوچ لیتے ہیں، نتیجے پہ بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جتنا مال ہوئے گا اتنا ہی تھوڑا ہے، آج کل پیسے کا دور ہے. او بھائی اللہ کے فضل کا دور ہے یہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جو اللہ کا فضل جس کو مل جائے گا نا اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے حرام سے بچیے، حرام کی طرف جانے کی بجائے حلال کی طرف آئیے. اس سے آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے. اے سارا کچھ دنیا دا ایتھے ہی رہ جانا ہے، جنہ کمایا ہے سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہے. اور بچیاں نے جدوں اسی مرنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے گھر رکھنے والی شے نہیں، چھیتی چھیتی دفناؤ، سارا کچھ ادھر رہ جانا. اس لیے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کا فضل اس سے مانگنا ہے، حلال کی طرف غور کرنا ہے، حرام سے بچنا. یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. اولیاء اللہ نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری ہے، حلال کھا کر حلال کما کر اپنی زندگی گزاری ہے. ہم سب کو بھی یہ سبق ملتا ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے، اولیاء اللہ کی زندگیوں سے، کہ ہم حلال کمائیں، حرام سے بچ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حلال عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.